بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 10th کلاس. آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بے نظیر بھٹو کے ادوار حکومت. تو یہ ایک ٹاپک کیونکہ اس کو تاریخ کے حوالے سے یعنی کہ تاریخوں کو بالکل دھیان میں رکھ کر چلنا ہے. اس میں کیونکہ واقعات ہم بتائیں گے تو واقعہ ہمیشہ ترتیب سے ہوتا ہے, ترتیب سے ہٹنا نہیں ہوتا. تو بے نظیر بھٹو کے دور کے جو اہم واقعات کیا ہوئے ہیں ہم اس پر ذرا تبصرہ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم نے جیسے کہ 1971 سے آغاز لیا, ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس میں دیکھتے ہیں جو بھی واقعات ہوئی 1973 کے آئین, پھر اس کے بعد انتخابات اور انتخابات میں مسائل, اور اس کے بعد مارشل لاء کس کا لگتا ہے؟ جنرل ضیاء اللہ کا لگتا ہے. تو ان کے دور کے واقعات ہم نے پڑھے. نفاذ اسلام کی کوششیں, محمد خان جنیجو کا دور حکومت, جہاد افغانستان وغیرہ کچھ بھی. اب وہ جب ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہوتا ہے اور 1988 میں 17 اگست, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انتخابات کروائے جاتے ہیں اور بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ حکومت میں آتے ہیں. تو اس میں کیا تھا کہ ہم پہلی ہیڈنگ بنائیں گے پہلا دور حکومت. پہلا دور حکومت 1988 میں یہاں پر لکھ رہا ہوں. 1988 میں ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو وہ بنتی ہیں پاکستان کی اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم. پہلی خاتون وزیر اعظم اسلامی دنیا کی اور پاکستان کی کون ہے؟ وہ جب بھی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں بے نظیر بھٹو. تو یہ جو الیکشن ہوئے 1988 میں, جو عام انتخابات ہوئے, اس میں پیپلز پارٹی نے حکومت حاصل کر لی اور بے نظیر بھٹو کو پہلا وزیر اعظم چن لیا گیا اور یہ پاکستان کی اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کہلائیں. اس کے بعد جب آگے واقعات دیکھتے ہیں تو یہ دور کا خیر یہ سٹارٹ تو ادھر سے ہوگا کہ 1988 میں انہوں نے حکومت یعنی کہ وہ سنبھال لی اور وزیر اعظم بن گئے. بلوچستان حکومت کی برخاستگی. اور یہ بھی کب ہوئی؟ 1988 میں. خاص طور پر ڈیٹس آگے اس لیے مینشن کر رہا ہوں تاکہ آپ کو واقعی کی ترتیب جو ہے وہ سمجھ آتی رہے. تو بلوچستان حکومت کی برخاستگی کیا ہوا کہ میر ظفر اللہ خان جمالی, یہ میں لکھ رہا ہوں ساتھ میں نام, ابھی تک انہوں نے صوبائی حکومت سے انہوں نے اعتماد کا ووٹ بھی حاصل نہیں کیا تھا. یعنی کہ ابھی تک جو اجلاس ہوتا ہے جس میں متفقہ طور پر اکثریت تو بات پتہ چلی جاتی ہے کہ اس جماعت کا ہی جو ان کا منتخب رکن ہے وہ ہی بنے گا وزیر اعلیٰ صوبے کا, لیکن ابھی تک انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل ہی نہیں کیا تھا کہ وزیر اعظم جو تھیں بے نظیر بھٹو, انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے بلوچستان حکومت برخاست کر دی, ختم کر دی کہ دوبارہ سے الیکشن ہو. یہ جو کنڈکشن ہوئی یا الیکشن ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ جو صوبائی یہاں پر ساری کابینہ بن جائے گی یا اس میں جو بھی رکن اکٹھے ہو جائیں گے یا جو وزیر اعظم بنے گا تو اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے اس کام کو آغاز کیا جائے, ری الیکشن کروایا جائے, الیکشن دوبارہ سے کروایا جائے. اب ہوا کیا کہ میر ظفر اللہ خان جمالی نے ابھی تک تو اعتماد کا ووٹ ہی حاصل نہیں کیا, تو کیسے کوئی حکومتی کارکردگی پر مسئلہ ہوگا. تو برخاستگی کی انہوں نے اس فیصلے کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا کہ ابھی تک تو کچھ حکومت نے کارکردگی دکھائی نہیں ہے تو اس کو کیسے برخاست کیا جا سکتا ہے. یہ درخواست ان کی قبول ہوئی
اور بلوچستان اسمبلی کو دوبارہ سے بحال کر دیا گیا. جتنے بھی رکن اس میں الیکشن جیت کے آئے ہوئے تھے اس اسمبلی کو بحال کر دیا گیا. تو یہ ایک پہلا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں بے نظیر بھٹو نے آتے ہی بلوچستان حکومت کو برخاست کر دیا. جو کوئٹہ ہائی کورٹ جو تھی بلوچستان ہائی کورٹ, تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ اس آرڈر کو ریورس کر دیا, کہ برخاستگی کو غلط قرار دیا اور اسمبلی دوبارہ سے بحال ہو گئی. اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسری ہیڈنگ اس واقعے کے تسلسل میں آتی ہے وہ ہے صدارتی انتخاب. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صدر جو تھے وہ جنرل ضیاء الحق تھے, اور طیارہ حادثے میں جب وہ انتقال کر گئے تو اس کے بعد صدر تو بنانا ہی تھا. تو صدارتی انتخاب ہوئے دسمبر 1988. اب یہ دیکھیں, آپ کو یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا 1988 دسمبر 1988 تک پہنچ گئے. اب اس جو انتخاب تھا اس میں صدر کس کو بنایا گیا, اور جو نامزد ہوئے غلام اسحاق خان. ٹھیک ہے, غلام اسحاق خان جو تھے ان کا مقابلہ تھا جو ہم کہتے ہیں کہ نوابزادہ نصر اللہ خان سے. کس کے ساتھ؟ نوابزادہ نصر اللہ خان. لیکن صدارتی انتخاب کس نے جیتا؟ یہ بے نظیر بھٹو کے دور کا تیسرا اہم واقعہ, اور وہ تھا غلام اسحاق خان صدر پاکستان بن گئے. اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ آتی ہے دولت مشترکہ میں واپسی. یہ کچھ ممالک کی ایک تنظیم ہے, اس کو دولت مشترکہ کہتے ہیں. پاکستان اس تنظیم سے الگ ہوا 1972 میں, اور دوبارہ اس کی جو واپسی ہوئی وہ بے نظیر بھٹو کے دور میں وہ تھا 1999 میں. تو دولت مشترکہ میں پاکستان کی واپسی ہوئی بے نظیر بھٹو کے دور کا یہ اہم واقعہ تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ آتی ہے خارجہ پالیسی. خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کریں تو چوتھی جو سارک کانفرنس تھی اس میں ہندوستان کے وزیر اعظم راجیو گاندھی شرکت کرنے کے لیے پاکستان تشریف لائے, اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے اچھے تعلقات کی خواہش ان کے ساتھ ظاہر کی. یہ ان کے دور کا ایک اور اہم واقعہ تھا. اس کے بعد جو ان کے دور کا اہم ہم جو کہتے ہیں جو واقعہ, میں اس کے آگے اس کی ہیڈنگ بنا دیتا ہوں, اور وہ ہے سماجی بہبود. یعنی کہ لوگوں کی بہبود, ان کو آگے ان کو بہتری, ان کی فلاح کے لیے پیپل ورز پروگرام کے تحت پلیسمنٹ بیورو کا ایک ادارہ قائم کیا گیا. پلیسمنٹ بیورو کا کیا مطلب تھا کہ جو افراد پڑھے لکھے ہیں ان کے پاس ملازمت نہیں ہے, تو ان کو سرکاری اداروں میں کہیں نہ کہیں ان کی سپیس بنانا, ان کی جگہ بنانا, ان کو پلیس کرنا. تو اسی حوالے سے پلیسمنٹ یہ نام رکھا گیا, پلیسمنٹ بیورو قائم کیا گیا تاکہ پڑھے لکھے افراد کو نوکریاں فراہم کی جا سکیں, اور مختلف اداروں میں ان کے لیے جو نوکریاں ہیں وہ قائم کی جا سکیں, ان کی سپیس بنائی جائے. پہلے دور کا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا اختتام آتا ہے, اور یہ آتا ہے برطرفی.
6 अगस्त 1993 को बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ग़ुलाम ईसा ख़ान जो सदर पाकिस्तान है वो 58(2)B के तहत, जो कि आइन की एक शिक है कि सदर को इख्तियार हासिल होता था कि वो हुकूमत ख़त्म करके दोबारा से इलेक्शन करवा सकता है, उस पर करप्शन वगैरह के अगर हुकूमत अच्छा काम नहीं करे। 58(2)B असल में करप्शन वगैरह के ज़ुमरे में आता है कि हुकूमत करप्शन कर रही है और मामलात सही नहीं चला रहे, तो उस आइन की शिक को इस्तेमाल करके सदर जो है वो हुकूमत ख़त्म कर सकता था। ग़ुलाम ईसा ख़ान ने यूँ ही किया। 6 अगस्त 1993 को सदर ग़ुलाम 1990 को, ये मैं डेट साथ में लिख देता हूँ, 6 अगस्त 1990, 6 अगस्त 1990 को सदर ग़ुलाम ईसा ख़ान 58(2)B की शिक का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत पर लगाते हैं इल्ज़ामात करप्शन के और हुकूमत को बरतरफ कर देते हैं। तो यहाँ पर इनका जो बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत है वो 1 साल और 8 माह तकरीबन कायम रहता है और उसके बाद इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। ये यकीनी तौर पर मैं जल्दी से इसके ऊपर भी आपको दोबारा से रिव्यू कर देता हूँ कि पहला दौर हुकूमत 1988 में पहली जो थी वो ख़ातून वज़ीर आज़म इस्लामी दुनिया की पाकिस्तान की भी बलूचिस्तान हुकूमत को बर्खास्त करती हैं और बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो है इस डिसीजन को वापस कर देती है और वो बहाल हो जाती है। ग़ुलाम ईसा ख़ान सदर बन जाते हैं नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान को हरा के। दौलत मुश्तरका में पाकिस्तान की दोबारा वापसी होती है। ख़ारजा पॉलिसी में राजीव गांधी चौथी सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो उनसे अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की जाती है कि अच्छे ताल्लुकात आगे बढ़ाए जाएंगे। प्लेसमेंट ब्यूरो कायम किया जाता है ताकि लोगों को मुलाजमतें जो है वो बनाई जाएँ इदारों में, और फिर उनकी बरतरफी होती है 6 अगस्त 1990 को। दूसरा दौर हुकूमत, उन्नीस सौ 93 में बेनज़ीर भुट्टो जो है वो दूसरा बार जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनती हैं। पीपल्स पार्टी को दोबारा से हुकूमत मिलती है। इस दौर में उनके जो अहम वाक़यात हैं वो कौन से थे? सबसे पहली बात, तरक्याती मंसूबे। पाकिस्तान की तरक्याती मंसूबे के हवाले से 2 चीज़ें बड़ी अहम उसमें हुई। लाहौर बाईपास और कराची फ्लाईओवर ब्रिज। ये 2 अहम दूसरे दौर हुकूमत के तरक्याती मंसूबे में ये 2 अहम मंसूबे जो है जो जिनका आगाज़ हुआ। लाहौर बाईपास इसकी मंजूरी हुई, कराची फ्लाईओवर ब्रिज है वो ये भी कायम किया गया। इसके बाद हमारे पास इसकी दूसरी हेडिंग आती है किसानों और ख़वातीन के लिए इक़दामात। किसानों के लिए अवामी ट्रैक्टर स्कीम, किसान बैंक कायम किए गए, ख़वातीन के लिए सेहत की पॉलिसियाँ मुरतब की गईं और समाजी बहबूद की पॉलिसियाँ और उनके लिए पुलिस स्टेशन कायम किए गए और ख़वातीन अदालतें भी इस हवाले से कायम की गई। फिर बता रहा हूँ, किसानों के लिए किसान बैंक, अवामी ट्रैक्टर स्कीम का इजरा किया गया और फलाह बहबूद के लिए, उनकी सेहत के लिए पॉलिसियाँ तश्कील दी गई। ख़वातीन के लिए ख़वातीन पुलिस स्टेशन, उनकी सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उनको देखभाल के लिए एक यानी कि तरतीब दिया गया, कुछ मंसूबे तरतीब दिए गए और अदालतें कायम की गई ख़वातीन की। इसके बाद हमारे पास अगली हेडिंग आती है, वो है आठवां 5 साला मंसूबा।
اس منصوبے کا اجرا ہوا 1993 میں 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز ہوا، یعنی کہ 5 سال کا ایک منصوبہ جو یعنی کہ 8واں ایسا منصوبہ تھا 5 سالوں پر محیط، تو 1993 میں 8ویں 5 سال منصوبے کا اجرا کیا گیا، یعنی کہ وہ شروع کیا گیا اور اس سے پاکستان کی جو ترقی کی رفتار ہے وہ تیز ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ آتی ہے مسئلہ کشمیر۔ مسئلہ کشمیر پر بے نظیر بھٹو نے ترکی اور ایران کے دورے کیے۔ کون سے دو ملک؟ ترکی اور ایران، ان کے دورے کیے اور ان ملکوں کی مسئلہ کشمیر پر یعنی کہ جو موقف پاکستان کشمیر کے لیے رکھتا ہے ان ملکوں سے حمایت حاصل کی کہ وہ ملک بھی پاکستان کے موقف کی تائید پھر کرنے لگے، یعنی کہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا کہ ترکی اور ایران سے حمایت لی گئی مسئلہ کشمیر پر۔ یہ ان کے دور کی ایک اہم واقعے میں شمار کیا جاتا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی اب یہاں پر کیا ہوا ایسے کہ کچھ ایسے صوبے ہوتے ہیں، الیکشن ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں یعنی کہ صوبے کی حکومت چلا رہے ہوتے ہیں اور جو حزب اختلاف ہوتے ہیں جن کی تعداد کم ہے ان میں بہت کم سا فرق ہوتا ہے کہ اگر کچھ ووٹ ادھر سے ادھر ہو جائیں تو حکومتیں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا یہ دوسرا بڑا واقعہ تھا کہ ایک بڑا اہم واقعہ، جیسے بلوچستان حکومت کی برخاست کی آپ بات کر رہے تھے تو یہاں پر بھی یہ واقعہ بڑا اہم تھا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تبدیلی کر دی گئی۔ جو وزیر اعلیٰ وہاں پر تھے مسلم لیگ کے پیر صابر شاہ، ان کو ہٹا کر وزیر اعلیٰ بنا دیا خیبر پختونخوا کا کون تھے وہ؟ آفتاب احمد شیر پاؤ۔ کن کو؟ آفتاب احمد شیر پاؤ کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کی آخری ہیڈنگ اور وہ بھی آ جاتی ہے برطرفی۔ برطرفی کیسی ہوتی ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے وہ صدر تھے وہ غلام رضا خان اور دوسری بار فاروق احمد خان لغاری، وہ بے نظیر بھٹو حکومت پر دوبارہ سے 58(2)B کے تحت الزامات لگاتے ہیں کہ حکومت کرپٹ ہے اور حکومت کی بے نظیر بھٹو حکومت کو برطرف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں ان کا دوسرا دور جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم اس پورے ٹاپک کو دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیں گے۔ اس میں کچھ شارٹ کوسچن ہے، میں اس کو ٹک کرتا ہوں گا۔ پہلے آپ کو دور حکومت بتا دیا تھا، دوسرے پر ایک دفعہ پھر روشنی ڈالتے ہیں۔ ترقیاتی منصوبے میں لاہور بائی پاس اور کراچی فلائی اوور برج کے منصوبے بڑے اہم تھے دوسرے دور کے واقعات میں۔ کسانوں اور خواتین کے لیے عوامی ٹریکٹر اسکیم، کسان بینک قائم کی گئی، خواتین کے لیے پولیس اسٹیشن اور ان کی صحت کے لیے حوالے سے پالیسیاں بنائی گئی، اور اس کے ساتھ کیا کیا گیا، خواتین کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس اسٹیشن ان کے لیے قائم کیے گئے، ٹھیک ہے، اور عدالتیں بھی قائم کی گئی۔ 8ویں 5 سالہ منصوبے کا اجرا کیا گیا۔ 1993 کو 5 سالہ منصوبہ جو 8واں تھا وہ شروع کیا گیا اور پاکستان کی ترقی کی رفتار تیز ہوئی۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ترکی اور ایران کے دورے کیے تاکہ ان ممالک سے کشمیر کے مسئلے پر حمایت حاصل کی گئی، یہ ایک اہم واقعہ تھا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تبدیلی کر دی گئی اور وزیر اعلیٰ مسلم لیگ کے جو تھے ان کو ہٹا کر آفتاب خان شیرپاؤ جو ہے وہ بن گئے وہاں کے وزیر اعلیٰ۔ اور آخر پہ برطرفی پہلے غلام رضا خان نے کی تھی اور دوسری برطرفی جو ہے وہ ہے فاروق احمد خان لغاری نے کی۔ اس کے جو اہم شارٹ کوشچن ہیں وہ ہوں گے بیٹا صدارتی انتخاب، یعنی کہ اس کا شارٹ کوشچن بنتا ہے کہ صدارتی بے نظیر بھٹو میں صدارتی انتخابات کون جیتا پہلے دور میں، پاکستان کی دولت مشترکہ میں واپسی کب ہوئی، اس کا MCQ بھی بن سکتا ہے۔ پلیسمنٹ بیورو کیا تھا، یہ شارٹ کوشچن آپ کا آ سکتا ہے، تو آپ نے یہی ہیڈنگ جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنی ہوگی۔ اور دوسرے میں دیکھیں تو اس کا شارٹ کوشچن یا MCQ یہ بنتا ہے کہ 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کب ہوا، اور اس کے بعد ہے مسئلہ کشمیر، بے نظیر بھٹو کون سے دو ملکوں کی
حمایت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے دورہ کیا، تو یہ آپ کا شارٹ کوشچن۔ اور دوسری برطرفی کا پوچھا جا سکتا ہے اور اس میں فاروق احمد خان لغاری کا تذکرہ آئے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ یقیناً آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ آپ کا اہم امتحانی ٹاپک ہے، کیونکہ پہلے تو اتنا زیادہ وہ امتحانات میں نہیں آتا تھا، لیکن اب کچھ سالوں سے یہ دیے جاتے ہیں۔ جیسے اس کے بعد آپ کا ٹاپک ہے میاں محمد نواز شریف کے ادوار حکومت، وہ ٹاپک، اور بینظیر بھٹو کی حکومت کے یعنی کہ 2 دور جو ہیں ان کے اوپر آپ کے لانگ کوسچن جو ہیں عموماً آپ کے امتحانات کا حصہ بنتے ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔